بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کی پیدائش مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے جن میں حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے، عرش کے اطراف اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت مکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں فرشتوں کو لگا دیا جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رضوان نامی فرشتہ جنت کا دروغہ اور مالک نامی فرشتہ جہنم کا دروغہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے بہت سارے فرشتے پیدا فرمائے، کسی کے پر 2 3 یا 4 بنائے، وہ پیدا کرنے میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بنت جیش سے نکاح ہوا تو سلیم نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دو، اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، جہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ باپ کی وراثت میں لڑکے کا 2 حصہ اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا دینا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت رخصت کے وقت مصافحہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ ترمذی۔ ایک نفلی عمل کے فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، تو میں دن بھر کہ تیرے سارے کام بنا دوں گا۔
گناہ کے بارے میں 3 بڑے گناہ اور ان کے نقصانات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے: زانی کا زنا کرتے وقت، شرابی کا شراب پیتے وقت، چور کا چوری کرتے وقت۔ جس وقت انسان یہ کام کرتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد پھر لوٹ آتا ہے۔ دنیا میں انسان کا حق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے دنیا میں 3 چیز کے علاوہ کوئی حق نہیں: ایک اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے کمر سیدھی رہے، دوسرے اتنا کپڑا جس سے بدن ڈھکا رہے، تیسرے گھر میں آدمی رہ سکے، اس کے بعد جو زیادہ ہے اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن لوگ الگ الگ جماعتوں میں بٹ کر آئیں گے تاکہ آ کر اپنے اعمال دیکھ لیں۔ پس جو شخص دنیا میں اچھا عمل کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا اور اس کا اچھا بدلہ پائے گا۔ جو ذرا برابر بھی برا عمل کرے گا وہ بھی وہاں اس کو دیکھ لے گا اور اس کی سزا پائے گا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔